انہوں نے پاس کروایا. اب میں آپ کے پاس آؤں گا, جو ملک ریاض صاحب کے بارے میں نیب کی پریس ریلیز آئی ہے, شاید آپ سب یہاں پہ بڑے ویل انفارمڈ صحافی بیٹھے ہیں, آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اس پریس ریلیز میں بھی اب یہ بڑا کیٹیگوریکل ہو گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر لینڈ مافیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ کے کچھ ایلیمنٹس کو مس یوز کیا ہے, ابیوز کیا ہے, اب اس کا احتساب ہوگا. ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں, اور آپ دیکھیں گے کہ وقت آنے پہ یہ سچ ثابت ہوگا کہ ملک ریاض حسین صاحب کے ریڈ وارنٹس بھی ایشو ہوں گے انٹرپول کے ذریعے, اور ان کو پاکستان لایا جائے گا. اس وقت نہ وہ برطانیہ جا سکتے ہیں, ان کی انٹری بینڈ ہے. پاکستان میں وہ ویسے ہی نہیں آنا چاہتے کیونکہ یہاں پہ ان کے کیسز ہیں. یو اے ای کے ساتھ پاکستان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, جس کے مطابق یو اے ای ول ہیو ٹو ایکسٹریڈائٹ مسٹر ملک ریاض حسین بیک ٹو پاکستان. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کیونکہ ان کے پاس کافی زیادہ فنڈز ہیں, کافی کیپٹل ہے, ابھی بھی ہے, انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, تو انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی لانچ کر لیا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کچھ تقریبات بھی کی ہیں, کچھ ہمارے دوست بھی ان میں شریک ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ مجھے بتائیں, آپ سب یہاں بڑے لرنڈ ہمارے دوست اور بھائی بیٹھے ہیں, ایک انٹرنیشنل انویسٹر جو دبئی جیسی انٹرنیشنل سٹی میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے, اگر اس کی ہوم کنٹری سے اس کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ ہو تو کیا اس پہ کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ کیا اس پہ کوئی ریلائی کر سکتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ پہ ڈیلیور کریں گے؟ اور پھر ایک اور بات جو آپ نیب کی پریس ریلیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی انویسٹرز ہیں جو پاکستان سے انلیگلی پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, یہ بحریہ ٹاؤن دبئی میں انویسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ صرف ایک انویسٹمنٹ اسکیم میں آ کے اپنی محنت کی کمائی اسی طرح لوٹا دیں گے؟ تو اسی لیے میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام اس بات کو سمجھے کہ جو قبضہ مافیاز ہیں, جنہوں نے پاکستان میں بھی قبضہ گروپ بنایا, انلیگلی لینڈ کو ایکوائر کیا, جس کے فائنز ابھی ہمارے سامنے موجود ہے, سپریم کورٹ کا 460 ارب روپے کا فائن موجود ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں, چیزیں وقت کے ساتھ عیاں ہو جاتی ہیں. بے شک تھوڑا ٹائم لگتا ہے سچ کو سامنے آنے میں, لیکن سچ ایک دن سامنے آتا ہے. کہ جو القادر یونیورسٹی ہے, یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو القادر یونیورسٹی ہے, کیا ملک ریاض نے آؤٹ آف ہز گڈ ہارٹ, آؤٹ آف ہز فلنتھریپک نیچر انہوں نے عمران خان صاحب کو دی تھی؟ کیا اس کے پیچھے اور کوئی محرکات نہیں تھے؟ کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ جس وقت یہ این سی اے کی سیٹلمنٹ انلیگلی اس سپریم کورٹ کے فائن میں ایڈجسٹ ہوئی ہے, اسی ٹائم پہ مور دین 450 کنالز لینڈ, 28.5 کروڑ روپیہ کیش, ڈائمنڈ رنگز اور دیگر تحائف اور چیزیں عمران خان صاحب کی فیملی کو وایا فراگوگی دی گئی؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ ملک ریاض حسین جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے کسی کے لیے بہت بڑا مینشن بنا دیتا ہے, کسی کے لیے یونیورسٹی بنا دیتا ہے, کسی کو ہیرے کی 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں دے دیتا ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ تو اب یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں, اب سچ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آپ سے آزادی صحافت کے حوالے سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے یہاں پہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں, ہم بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں, لیکن ایسا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کو, ایک بزنس مین کو آپ اس کا نام ہی نہیں لے سکتے, آپ اس کے بارے میں کوئی سٹوری نہیں کر سکتے. آپ کوئی سٹوری کریں گے تو آپ کو یا رشوت کی آفر ہوگی, اگر آپ رشوت ریجیکٹ کریں گے تو آپ کو ڈیتھ تھریٹس ملیں گی. مجھے خود, میں آپ کے سامنے اگزامپل بیٹھا ہوں, یہاں پہ تقریباً 1 سال پہلے بھی میں آیا تھا اور میں نے شیئر کیا تھا کہ مجھے کتنی ڈیتھ تھریٹس ملی ہیں ملک ریاض صاحب کی طرف سے. تو اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی صحافتی برادری سے کہ آزادی صحافت کے لیے کھڑے ہوئیں. کوئی بھی لینڈ مافیا, چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اور وہ کتنا بھی اس کے وسائل کیوں نہ ہو, ہمارا کام ہے کہ ہم رپورٹ کریں وداؤٹ فیئر اور فیور, اور ملک ریاض کی حقیقت ہم عیاں کریں. اور اب جو کہ پہلے نہیں تھا, اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت کی ریاست ہے, جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ملک ریاض کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے رہے گی. اور یہ جو ملک ریاض صاحب کہتے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, نیب کی پریس ریلیز کا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جو ان پہ الزامات لگے. ملک ریاض صاحب نے صرف یہ بات کی کہ میرے سینے میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں.
تو ملک صاحب پوری قوم آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے, میں خود پرسنلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر پلیز ان کے نام لیں, جس کو آپ نے رشوت دی ہے, جس نے حرام کا پیسہ کھائے, ان کو ایکسپوز کریں. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ عوام کے سامنے سچ بولیں. آپ قوم کو اور اداروں کو اور باقی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ آپ کی بلیک میل کی عادت اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے ملک صاحب کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, آپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. یا تو بتا دیں کہ آپ نے کس عہدیدار کو کون سے پلاٹس دیے ہیں, کتنے کروڑوں روپیہ کیش دیے. پلیز سر, پوری قوم آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے. اور آخر میں اپنی پوری صحافتی برادری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ شروع ہو. جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا, ایک کلچر بنا ہوا تھا کہ جی ملک ریاض کا نام نہیں لینا, ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے, جی ملک ریاض کی خبر نہیں چلے گی. ہم اپنے ایڈیٹر کو بولیں گے, اپنے بیورو چیف کو بولیں گے, اپنے میڈیا مالک کو بولیں گے تو وہ خبر رکوا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ملک ریاض کوئی اشتہار دے دیتا ہے. بھی میرا بھی میڈیا کا ادارہ ہے, ہم بھی بڑے فائنینشلی اسٹرین ہوتے ہیں, لیکن جب اتنا بڑا قومی ڈاکہ ہو 190 ملین پاؤنڈ, اس کے علاوہ جو باقی ملک ریاض صاحب کے فائنز ہیں جس میں 460 ارب روپے کا فائن ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے. اس غریب عوام کے بارے میں بھی ہم صحافیوں کو سوچنا چاہیے. کیا 460 ارب روپے سے کتنے اسکول بن سکتے ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ سے کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں؟ کیا صرف یہ ملک ریاض صاحب کے پیسے صرف ان سیاستدانوں کو نوازنے کے لیے ہی بنے ہیں؟ اور میں خود آپ کا صحافی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اگر میں رسک اٹھا سکتا ہوں, اگر میں اپنی جان داؤ پہ لگا کے آپ کے سامنے یہ بات کر سکتا ہوں, تو میں اپنے سینئر سے ریکویسٹ کروں گا. سارے یہاں میرے سینئر بھائی اور محترم جرنلسٹ بیٹھے ہیں, میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ نام لیں, کھل کے بات کریں. اب صرف اس ملک میں سچ بولا جائے گا اور ملک ریاض کا احتساب ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی 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 ایک سیکنڈ بولیں. نہیں ایک سیکنڈ جی, ایک ایک کر کے لیتے ہیں, سب کے پاس میں آؤں گا. جی بالکل تو آپ اپنی باتوں میں ملک ریاض کو جو ہے وہ کہا, ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ کیا, لیکن یہ پیسے برطانیہ میں آئے کس کے پاس سے تھے, کس روڈ کیا تھی اس کی؟ جی بالکل, یہ میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا جو خان صاحب نے بنایا تھا, وہ اس وقت یہ سارے میگا کرپشن کیسز کو دیکھ رہا تھا, اور یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے یہ پیسہ انلیگلی یہ سپریم کورٹ کے فائن میں ایڈجسٹ کیا گیا. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ سوچیں آپ کے 2 جرمانے ہیں, آپ کے 2 جی جی میں اپنا جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی 2 لائبلٹیز ہوں, ایک لائبلٹی آپ کی برطانیہ میں ہے, ایک لائبلٹی آپ کی پاکستان میں ہے, آپ برطانیہ کی لائبلٹی کو پاکستان کی لائبلٹی سے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ خود سمجھدار ہیں, آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. جی بتائیے گا, ملک ریاض جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں, ان کے بڑے ایک ڈائمنڈ رہے ہیں, اور ہر پارٹی کے بڑے بڑے صدر ہو, چیئرمین ہو, بڑے بڑے گھر نہیں ہیں. اب ایسا کیا پیش ہوئی ریاست کو, کیا ایسی بات ہوئی آج جیسے شہر کی جرنلسٹ ابھی دیکھتے ہیں ملک ریاض کے گھر میں پیارے اور جب گئے تو صحافیوں پر گندا پانی پھینکا گیا, ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں, تو اب ایسا کیا ہوا ہو گیا سب کچھ کہ ملک ریاض کے خلاف آپ بھی ہوئی ہیں اور ریاست بھی ان کے خلاف ہو گیا, پھر وجہ کیسی؟ جی اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ کا کام لکھنا, پریس کانفرنس کرنا تو اس کا کام نہیں کرتا. جی 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 بالکل, یہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی جی 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 اس کا اپنے لکھے پہ اعتماد نہیں ہے, یا اس سے آگے جا کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, آپ کا کوشچن بجا ہے, اور میں آپ کے سوال کی سر ایک سیکنڈ, ایک پہلے سوال تھا, آپ اپنا جواب تو سن لیجئے. جی پریس کانفرنس کے بعد کیا اس معاملے کو آپ عدالت میں لے کے جائیں گے؟ جی میں ایک سیکنڈ سر, میں اس وقت بھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ لٹیگیشن میں ہوں. انہوں نے میرے اوپر 25 ارب روپے کے کیسز کیے ہوئے, میں نے بھی ان کے اوپر کیسز کیے ہوئے, اور میں عدالت کے پاس جانے کے بعد آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں. اور جو ایک سیکنڈ سر, ہم بحث نہیں کر رہے, آپ انتظار کریں, ہم ابھی آپ کو ملک ریاض صاحب نے بھیجا یہاں پہ یہ پریس کانفرنس کرا کے. ایک سیکنڈ نہیں میں تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں, آپ انٹرپٹ نہ کریں, آپ انٹرپٹ نہ کریں. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, آپ نے سوال پوچھا, آپ سوال کا جواب سنیں.
آپ سوال کا جواب سن لیں سر, اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ایک سیکنڈ سر, اگر تو آپ نے ان کا ایجنڈا کرنا ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا جی, میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. ایک سیکنڈ جی, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ یار سر, اس طریقے سے سر اگر آپ نے پریس کانفرنس کا ماحول خراب کرنا ہے تو ٹھیک ہے, میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں, سب کے سوالوں کے جواب دوں گا, لیکن سر اس طرح نہ کریں. سر ایک کرپشن کی سٹوری آتی ہے, ہمارے اپنے صحافی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں سر. جی میں بالکل ایک سیکنڈ سر, میں ان سے معذرت کرتا ہوں, میں سر آپ سے معذرت کرتا ہوں سر, مجھے کہیں جواب دینے کی اجازت تو دیجیے. اس طریقے سے تو پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی. سر مجھے جواب دینے کی تو اجازت دیجیے. سر میں نے آپ سے معذرت بھی کی, میں کہہ رہا ہوں جواب دینے کی تو اجازت دینا. سر اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. سر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ سننا چاہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اچھا سر پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے جی, ٹھیک ہے, میں بھی اپنی لائف آن دا لائن کہہ کے آیا ہوں جی. جی سر سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے, ایک سیکنڈ مجھے پہلے ان کا دے دیں. جی اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں سر. اچھا آپ نے پوچھا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, تو مجھے یہ پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. بالکل آپ کا بجا سوال ہے اور میں آپ کے سوال کا احترام کرتا ہوں, اور اس کا جواب دینے کا بھی رائٹ میں آپ سے چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیجیے. کہ جی اس سے پہلے ملک ریاض کے بارے میں جو بھی خبر آتی تھی وہ کل ہو جاتی تھی. ہم ڈفرینٹ میڈیاز پہ بھی گئے ہیں, ان کا نام ہی لیتے تھے تو وہ سینسر ہو جاتی تھی. اب ایک ایسی خبر میں آپ کے سامنے لے کے آیا, ایکسکلوسیو میں آپ سے NCA کے آفیشیل کا نام شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے کانٹرڈکٹ کرنا ہے, آپ ضرور خبر پہ کیجئے, آپ کیجئے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں. آپ NCA کے پاس جا سکتے ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا. جی سر نیکسٹ کوشچن. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ 1947 سے آج تک ٹھیک ہے, جو بھی اس کی زمینیں تھی, اب ریاست کو کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ ان کے خلاف آپ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور دیگر ادارے بھی ہیں؟ اس سوال سے پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس حوالے سے میں آپ کی اٹینشن میں لانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی ملک ریاض صاحب کے اوپر بہت ساری انکوائریز ہو چکی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی, اور یہاں پہ مجھے پتہ ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انویسٹیگیشنز کو سٹال کیا جاتا ہے, کس طریقے سے آفیشلز کو خریدا جاتا ہے. آج میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے نیب کے سینئر آفیشلز ہیں جو نیب سے اپنی مدت پوری ہونے کے بعد بحریہ ٹاؤن کے امپلائیز بن گئے. تو اس طریقے سے یہ انویسٹیگیشنز کو سٹال کیا گیا, لیکن ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچی, اور وہ یہ تھی کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں اور کسی حد تک اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹس بھی تھیں وہ بھی کسی حد تک کمپرومائز تھی. آج شاید لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ آج آپ کو کوئی کمپرومائز نظر نہیں آئے گا. جی سر. یہ کیس پورا 1 سال چلا, 1 سال کے بعد کیس کا فیصلہ آ گیا, ملک ریاض ڈکلیئر ہو گیا. اب یہ اسٹیون ہیڈلی آپ کہاں سے آ گیا؟ جی سر. 1 سال کے دوران پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر کیس گزرتا رہا, اس کی فیملی کیس گزرتی رہی, سارا کچھ وہاں چلا. اس دوران ویری کلیئرلی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ کسی گورنمنٹ کے سمجھاتے ہیں, ویری کلیئر, کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. فیصلہ آنے کے بعد جو ڈسکشن ہوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آیا. آپ ایک ڈاؤٹ کریٹ کرنے آئے ہیں اسٹیون ہیڈلی کے ذریعے کہ اسٹیون ہیڈلی سے اپنی بات ہوئی ہے, اس نے آپ کو جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کا مطلب اس نے آپ کو سمجھایا کچھ, وہ لے کر آپ آئے ہیں کہ اسٹیون ہیڈلی صاحب جو ہے یہ اب عمران خان یا ملک ریاض کا ہائی کورٹ میں جائیں گے تو کیا اسٹیون ہیڈلی وہاں پر اس کے خلاف پٹیشنر بنیں گے؟ آپ جی یہ بات میں نے ان سے نہیں پوچھی, لیکن یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ پیسے سپریم کورٹ کے فائن میں ایڈجسٹ ہوں گے. نہیں, یہ سر کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. یہ شاید میڈیا کے کچھ حلقوں کی طرف سے یہ پوائنٹ کچھ زیادہ انہوں نے اہمیت دی ہو
آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے بڑے کوارٹرز میں، جس کی وجہ سے جو بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ بڑی فیوریبل ہوتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی ود ڈاکیومنٹس میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ پیسے اس فائن کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے. جی 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 ملک ریاض اپنے تمام اثاثے بھیج کے سب کچھ کر کے حکومت کی موجودگی میں باہر چلا گیا، کیسے چلا گیا؟ جی میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ کس طریقے سے ملک ریاض صاحب ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. یقیناً ان کو کوئی فیسیلیٹیشن فراہم ہوئی ہوگی، اور بالکل یہ ہوئی ہے، اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ملک ریاض صاحب کو باہر بھاگنے میں مدد کی. جی جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. میں کسی ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، میں تو ایک جی 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 ٹاؤن کا نام ہے ادارے کا جس نے یہاں پہ لوگوں کو لوٹا آپ کے بقول. تو یہ بحریہ لفظ تو فوج کا اور ہمارے عسکری اداروں کا یہ اس سے دور نہیں ہٹایا جاتا. ہم تو اس نام پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ بحریہ ہماری بحریہ کا ہوگا، ہماری فوج کا ہوگا. ہم تو اس پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس کے یہ نام کیوں نہیں واپس لیتے آپ؟ بالکل بالکل سر، آپ یہ بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری نیوی کو، ہمارے پاک بحریہ کو، جو کہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ نیویز ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے ایک لینڈ گریبر کے ذریعے. اور اس میں بھی میں بڑی کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹس تھیں، جو پچھلے بڑے بڑے باگر بلے جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ نام ختم ہونا چاہیے. ہماری پاک بحریہ کی کوئی ایسوسیشن کسی قبضہ گروپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جی دیکھیں، جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، جو اس کے بعد حکومتیں آئی ہیں، جن حکومتوں نے 97, 98, 99 میں ملک ریاض کو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ یہ جوائنٹ وینچر کیا، دے آر آل ریسپانسبل اینڈ آئی تھنک دے شوڈ آل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. آج سر آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ احتساب اس شخص کا ہونا چاہیے جس پر جس کو یہ ٹیگ لگا رہا کہ وہ ایک پراپرٹی ٹائکون ہے پاکستان کا. تمام اداروں، تمام لوگوں کے ساتھ انڈر دی ٹیبل وہ خود بھی کہتے رہے کہ فائلوں کو پہیے لگتے رہے. نیب جس نے یہ کیس بنایا ہوا 20 ملین پاؤنڈ کا، اس نے اس کیس کی تحقیقات کی. نیب کے پاس کون سی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نیب لاہور میں آ کے ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے ساتھ کسی دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی کا مرجر کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو پلاٹ خریدنا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوگا، ایسے پیسے جمع ہوں گے، ایسے پیسے ٹرانسفر ہوں گے. نیب کا کیا یہی مینڈیٹ ہے کہ وہ لوگوں کے پلاٹ لے دیں گے، ان کو ریلیکس کروائے گا؟ جو اس کے پاس میگا کرپشن اسکینڈل ابھی بھی ویب سائٹ پہ ڈیٹا پڑا ہے، بلینز آف روپیز کے میگا کرپشن اسکینڈل پینڈنگ پڑے ہیں، جس میں بہت سارے ہمارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ اقتدار کے وعدوں میں بیٹھے ہیں. ان پر نیب کیوں نہیں ہاتھ ڈالنا بجائے کہ لوگوں کی یہ پلاٹ تقسیم کرنا؟ جی بالکل، میرے خیال میں کہ نیب کی ایک بڑی وسیع انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس سے پہلے جو آپ نے کیسز کا حوالہ دیا، اس میں کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے ساتھ کچھ پلی بارگینز بھی ہوئے ہیں، کوئی ڈیلز ہوئی ہیں جس کے اندر جو ایبسکانڈنگ پارٹی ہوتی ہے یا جو گلٹی پارٹی ہوتی ہے وہ کچھ پیسے دے کے وہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں، تو جو افیکٹیز ہوتے ہیں ان کو اس میں ایڈجسٹ کروایا ہوتا ہے. تو یہ ایک نیب کا پروسیجر ہے. لیکن آئی ایگری ود یو سر کہ نیب کا مینڈیٹ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اس انسٹیٹیوشن کو پاکستان میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے، جتنی لوٹ مار کا بازار گرم ہو رہا ہے اس غریب ملک میں، میرے خیال میں ان کو اس پہ بھرپور کام کرنا چاہیے، اور جو بھی چاہے اتنا بھی پاورفل ہو اس کو قانون کے کٹہرے میں آ کے کھڑا کرنا چاہیے. جی 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 سر. جی میرا ملک ریاض صاحب کی وعدہ معاف گواہ بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا میں بالکل اپنی چیزوں سے ختم نہیں کروں گا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سر القادر ٹرسٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے، عمران خان صاحب 14 سال کی سزا ان کو مل چکی ہے، تو اب ملک ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں وٹنس بن جاؤں گا یا میں کر دوں گا، کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ملک ریاض ہیز نو لیوریج آن اینی ون. ٹھیک ہے، لاسٹ 3 کویسچنز لے لیتے ہیں. جی لاسٹ 3 کویسچنز. سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک ریاض دبئی میں ایک بڑا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، اور پاکستان نیب کو اس وقت ایک ایشو آیا ہے. انہوں نے ایک نوٹ جاری کیا کہ جو بھی پاکستان کا انویسٹر ہے وہ وہاں پہ انویسٹر ہے. یہ بتائیں کہ نیب کے پاس کیا لیگ
कहा गया है कि अपने इन्वेस्टर्स को या अपने लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए, इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए इस तरह के काम करें। अगर उसका कोई लीगल तरीका है जिसकी जैसे आपने कहा उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसको आप तरीके से लाया जाए, वो करने की बजाय ये जो तरीका कार है, एक इतराज ये है कि किसी दूसरे मुल्क में वहाँ की गवर्नमेंट उनको खुद ही फेवर देगी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जैसे जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट बॉर्डर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर बिल्कुल बिल्कुल तो वो वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। अगर लीगल इफेक्ट है तो वो होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब, आपका बड़ा बचाव, आपका मैं पहले इनका दे दूं, फिर मैं आप ही के पास आऊँगा सर। अच्छा अच्छा, ले लें लॉन्च किया इतिहास में, उसको दुबई ग्रुप के साथ मिलकर बने दुबई ग्रुप के साथ, दुबई ग्रुप को बहुत करती है मखदूम फैमिली, जो दुबई की बड़ी फैमिली है। तो क्या पाकिस्तान अपने खारजा मामलात में इतना है कि हम मखदूम फैमिली को प्रोजेक्ट में लोगों को मना करें कि आप उनको प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्ट करें? जी, जो दुबई की रूलिंग जी जी सर, मैं अगर आप इजाजत और मलिक रियाज का ये जो इश्तराक है, ये नैब ने क्यों करवाया और क्या नैब ने इस तरह के काम आइंदा भी करते हैं, ये बताएं। जी, ये तो सर आप नैब से पूछ सकते हैं, मैं नैब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में कोई नैब का नुमाइंदा होता तो वो इस पर आपको ज़्यादा लाइट कर सकता है। जी, और सर जो आपका सवाल था कि देखें, दुबई की जो रूलिंग फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली है, इसकी कई ब्रांचेस हैं और यकीनन जो मलिक साहब के पार्टनर्स होंगे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे और मुझे यकीन है कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस भी की होगी। और इसके अंदर मैं बस ये ऐड करता जाऊँ कि जो UAE है वो पाकिस्तान का एक बहुत करीबी दोस्त है और जो भी पाकिस्तान की रियासत की रिक्वेस्ट होगी या जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। ठीक है जी 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 सर। अभी आपने बात की, आपने कोई मलिक रियाज का नाम तक नहीं देता मीडिया चैनल, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ा है क्या। आज हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैठा जो सहाफ़ी है ये बहुत बड़ी बला है जिसके सामने आज पाकिस्तान की इज्जत आया हुआ है, पूरे पाकिस्तान का मीडिया बैठा हुआ है। तो मलिक रियाज का कद आज इतना छोटा हो गया है, खंदा आजम साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सियासत जो उसको प्रॉपर कवरेज दे रही है, मीडिया प्रॉपर कवरेज दे रहा है। आप नहीं समझते कि मलिक रियाज एक बड़ा था, उसको यूज किया कि अब वो बड़ा जो है अपनी गले पड़ रहा है, उसके खिलाफ आज हमजाद इस्लाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गया। जी सर, वेरी काइंड। आई विश कि मैं इतना पावरफुल होता या इतना इन्फ्लुएंशियल होता जितना आप कह रहे हैं। शायद एक दिन मैं अपने सब साथियों के लिए यही दुआ करता हूँ कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। हमारा काम है सच बोलना, मैं भी सच बोलता हूँ। मैं एक बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई मल्टी बिलियनर नहीं हूँ जिस तरह मलिक रियाज साहब है, लेकिन एटलीस्ट मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा और मलिक रियाज के सामने तो कभी नहीं झुकूंगा। ठीक है जी, ठीक है, नहीं बस।